السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 69 سورۃ الانفال تک ہم پڑھ چکے۔ اگلی آیات پڑھنے سے پہلے پچھلی آیات کا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین وان یکم منکم مئۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا بانہم قوم لا یفقہون الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد پر ابھاریے۔ اگر تم میں سے 20 صابر ہوں تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 ہوں تو کافروں کے 1000 آدمیوں پر غالب آئیں گے، کیونکہ کافر لوگ کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی اور مجھے معلوم ہوا کہ اب تم میں ضعف ہے، لہٰذا اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ اس کے پاس جنگی قیدی آتے، یہاں تک کہ زمین میدان جنگ میں کافروں کو اچھی طرح قتل نہ کر دیا جاتا۔ تم دنیا کا مال چاہتے ہو جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے، اور اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اگر ایسا ہونا پہلے سے لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے فدیہ لیا اس کی پاداش میں تمہیں بہت بڑی سزا دی جاتی۔ جو کچھ تم نے بطور غنیمت حاصل کیا اسے تم کھا سکتے ہو، یہ حلال اور پاکیزہ ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی آیت نمبر 70۔ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قیدی آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں انہیں کہیے، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ بھلائی دیکھی تو جو کچھ مال وغیرہ تم سے چھن چکا ہے اس سے بہتر عطا کر دے گا، اور تمہیں معاف کر دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کے اندر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا فدیہ اور اسلام لانے کی وجہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ رضی اللہ عنہ پر اللہ کی مہربانی کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کراؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو مال نہیں، اور جنگ میں مجھ سے 24 اوقیہ یعنی 960 درم چھین لیے گئے، یعنی زبردستی چندہ لیا گیا، وہی ہمارا فدیہ سمجھ لیجئے۔ ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے کچھ دیے بغیر ہی رشتہ داری کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا۔ اور یہ یعنی سیدنا عباس رضی اللہ عنہ مالدار تھے لیکن تباً کم خرچ کرنے والے بھی تھے، کیونکہ سودی کاروبار کرتے تھے۔ چنانچہ جب سود حرام ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے عظیم اجتماع میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود کالعدم قرار دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی طبیعت سے واقف تھے، لہٰذا صحابہ سے کہہ دیا تھا کہ انہیں فدیہ کے مال سے ایک پیسہ بھی نہ چھوڑنا، یعنی ان سے پورا فدیہ لینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارا وہ مال کہاں ہے گیا جو تم نے اور ام فضل نے مل کر گاڑا ہے؟ یہ ایسی بات تھی جس کا ان کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اسلام لے آئے۔ پھر اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا کر دیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے 20 اوقیہ یعنی 800 درم بطور فدیہ لیا گیا، لیکن اس کے عوض اللہ نے دنیا میں مجھے بہت زیادہ مال دیا۔ اس وقت میرے پاس 20 غلام ہیں جن کی کمائی سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے زمزم کی تولیت بھی مجھے عطا فرمائی، علاوہ ازیں میں اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں۔ تو یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت تھی جو کہ ہم نے ابھی سنی، کہ جیسے آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا تھا
کہ یہ فدیہ دینے کے بعد اگر اللہ نے تمہارے اندر کوئی خیر دیکھی، اس خیر سے مطلب کیا تھا کہ اگر تمہارے اندر خیر ہوئی اور تم نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں جو کچھ عطا کرے گا وہ اس فدیے کے مال سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا، اور پھر اللہ کی طرف سے مغفرت بھی تمہیں ملے گی۔ تو یہی سب جو ہے سیدنا عباس کو نصیب ہوا۔ 71 آیت دیکھتے ہیں، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ آپ لوگوں سے خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے بیشتر کہ وہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے، جس کی سزا انہیں یہ ملی کہ وہ آپ کے قبضے میں آ گئے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یعنی جب اسلام سے مقصود دھوکہ ہو تو بھی قبول کرو، اللہ فیصل ہوگا۔ یعنی اگر ان جنگی قیدیوں کا اظہار اسلام سے مقصود صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا ہو تو بھی کوئی بات نہیں، آپ ان پر اعتماد کیجئے، کیونکہ اس قسم کے لوگ پہلے اللہ سے بھی بدعہدی کر چکے ہیں۔ اور ان سے مراد بنی ہاشم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابو طالب کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کا عہد کیا اور اس پر اتفاق کیا اور قسمیں کھائی تھیں۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے لڑنے آئے تو اللہ نے انہیں سزا دے دی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیدی بن گئے، اور اگر اب بھی بدعہدی کریں گے تو اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 72، ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور جانوں سے جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی مدد کی، یہ سب ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے آ جائیں، اور اگر وہ دین کے بارے میں تم سے مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ پہلی بات، ولی کا مفہوم اور مواخات اور وراثت۔ ولی کا لفظ عربی لغت میں بہت وسیع معنی رکھتا ہے۔ یہ لفظ دوست، حمایتی، مددگار، سرپرست، وارث، پشتبان اور قریبی رشتہ دار سب معنوں میں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مراد عموماً ایسا شخص ہوتا ہے جو کسی موت یا مصیبت کے وقت مدد یا دیت کی ادائیگی یا وراثت کے لحاظ سے سب سے قریب تر ہو۔ ان آیات میں دارالاسلام اور دارالحرب، یعنی جو دارالکفر ہے یا جہاں جنگ لڑی جاتی ہے، میں رہنے والے مسلمانوں کے بنیادی تعلقات کے متعلق احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ رہے تھے، ان کا ایک بنیادی مسئلہ ان کی آباد کاری اور فکر معاش کا تھا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارے کا سلسلہ قائم کیا، اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ آپ نے ان کے گھر میں مختلف اوقات میں 3 مجلسوں میں تقریباً 43 مہاجرین اور انصار کو مواخات کے سلسلے میں منسلک کر دیا تھا۔ یعنی ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ ملا کر انہیں بھائی بھائی بنا دیا، اور اس مہاجر کے مسائل اور بنیادی ضروریات کو اس انصاری کے ذمہ ڈال دیا، جسے انصار نے نہایت وسعت ظرفی اور خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا، اور یہ بھائی چارہ یا ولایت اس درجے تک بڑھی کہ اصلی وارثوں کو چھوڑ کر یہی بھائی ایک دوسرے کے ولی اور وارث ہوتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت دارالاسلام صرف مدینہ تھا، جہاں مکہ اور دیگر اطراف سے مسلمان ہجرت کر کے پہنچ رہے تھے، اور مدینہ کے سوا باقی سارا عرب دارالحرب یا دارالکفر تھا، جبکہ مسلمان مکہ اور دیگر اطراف میں بھی موجود تھے۔ اس پس منظر میں سورۃ الانفال کی آخری 4 آیات میں دارالاسلام کے مسلمانوں کے آپس میں تعلقات، بیرونی مسلمانوں سے تعلقات اور حکومتوں کے باہمی معاہدات کے حوالے سے چند احکامات بتائے جا رہے ہیں۔
دارالحرب اور دارالاسلام میں رہنے والے مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی مختلف صورتیں اور اسلام کی خارجہ پالیسی بھی بتائی جا رہی ہے۔ انصار اور مہاجرین جو مدینہ آ چکے ہیں یہ سب مواخات کی روح سے ایک دوسرے کے ولی بھی ہیں اور وارث بھی ہیں، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 سے بھی واضح ہوتا ہے۔ دوسری بات کہ اور جو مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہیں پہنچے وہ نہ تو تمہارے ولی یا وارث ہیں، نہ تم ان کے ولی یا وارث ہو سکتے ہو تاان کہ وہ ہجرت کر کے تمہارے پاس نہ پہنچ جائیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ دارالحرب میں رہنے والا ایک مسلمان اور دارالاسلام میں رہنے والے مسلمان وارث نہیں ہو سکتا، اور اس کے برعکس بھی جیسا کہ ایک مسلمان کافر کا یا کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ کہ دارالاسلام میں رہنے والے مسلمان یا ان کی حکومت پر دارالحرب میں رہنے والے مسلمانوں سے متعلق کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اس حکم کے مطابق ان تمام بین الاقوامی تنازعات کی جڑ کٹ جاتی ہے جہاں کوئی حکومت کسی دوسری حکومت میں بسنے والی اقلیت کی ذمہ داریاں اپنے سر لیتی ہے۔ چوتھے، اگر دارالحرب میں بسنے والے مسلمانوں پر زیادتی اور ظلم روا رکھا جا رہا ہو اور وہ دارالاسلام کے مسلمانوں اور ان کی حکومت سے اس کے مقابلے میں مدد طلب کریں تو دارالاسلام کے مسلمانوں پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ پانچویں، اگر مدد طلب کرنے والے مسلمان کسی ایسے ملک میں بستے ہو جس کا اسلامی حکومت سے معاہدہ امن و آشتی طے پا چکا ہو تو اس صورت میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے بجائے بین الاقوامی معاہدے کا پاس رکھنا ضروری ہے اور مسلمانوں کی مدد مانگنے کے باوجود ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ چھٹی اور آخری بات یہ کہ البتہ ایسے مسلمان جو اس معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت کی حدود سے باہر رہتے ہیں وہ اس اضافی پابندی کی ذمہ دار نہیں۔ وہ چاہیں تو ایسے مظلوم مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں، معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت ان کے بارے میں یعنی اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 73، والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اور جو کافر ہیں تو وہی ایک دوسرے کے وارث ہیں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کے اتحاد نہ کرنے کے برے نتائج بتائے جا رہے ہیں، یعنی کافر و مسلم میں نہ حقیقی رفاقت ہے، نہ وہ ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ہاں، کافر کا ولی بھی ہے اور وارث بھی، بلکہ سارے کے سارے کافر تمہاری دشمنی میں متحد ہو کر ایک بن جاتے ہیں اور تم جہاں بھی مسلمانوں کو پاتے ہیں ان کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر مسلمان بھی ایک دوسرے کے ولی اور مددگار نہ ہوں گے یا کمزور مسلمان اپنے آپ کو آزاد مسلمانوں کے ساتھ رہنے اور ان کا ہر طرح سے ساتھ دینے کی کوشش نہیں کریں گے تو بہت بڑا فتنہ رونما ہو جائے گا۔ کمزور مسلمانوں پر ناروا ظلم و زیادتی ہوگی اور ان کا مال بلکہ ایمان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اور اگر اس جملے کا تعلق سابقہ تمام احکام سے جوڑا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ دارالحرب میں رہنے والے مسلمان دارالاسلام میں آنے میں کوتاہی کریں یا ایسا کمزور مسلمان آزاد مسلمانوں سے مدد طلب کرے اور وہ مدد کو نہ پہنچیں یا معاہدہ کرنے والی اسلامی حکومت اپنے معاہدے کا پاس نہ رکھتے ہوئے ان کمزور مسلمانوں کی مدد شروع کریں تو ان سب صورتوں میں عظیم فتنہ رونما ہو جائے گا، ایسا فتنہ جو دارالاسلام میں بسنے والے آزاد مسلمانوں کو بھی طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 74، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک ھم المؤمنون حقا لہم مغفرۃ ورزق کریم، اور جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی یعنی انصار مدینہ اور ان کی مدد کی، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کا رزق ہے۔ تو بہت خوبصورت بات بتائی جا رہی ہے مہاجرین اور انصار کی فضیلت، اس لیے جس آڑے وقت میں اسلام کی سربلندی کے لیے ان مہاجرین اور انصار نے اپنی اپنی جان اور مال سے قربانیاں پیش کیں، ان کا اعزاز اور ان کے درجات یقیناً ان مسلمانوں سے بلند ہوں گے اور ہونے چاہیے جو اس وقت ایمان لائے یا ہجرت کی یا جہاد کیا جبکہ اسلام پوری طرح چڑھ چکا تھا، اپنی جڑ پکڑ چکا تھا، اس وقت اسلام لائے تھے، اور اس وقت اسلام لانے میں کسی خوف و خطرے کی فکر تو درکنار فائدہ ہی فائدہ نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں قسم کے مسلمانوں میں حقیقی اور راست باز مسلمان تو وہی قرار دیے جا سکتے ہیں
جنہوں نے کئی قسم کے خطرات مول لے کر اپنے گھر اور وطن کو خیرآباد کہا، یا پھر وہ لوگ جنہوں نے ان خستہ حال مسلمانوں کو وہاں پہنچتے ہی اپنے گلے لگا لیا۔ اس طرح مہاجرین و انصار دونوں نے اپنے اسلام کے دعوے پر اپنے عمل سے تصدیق ثبت کر دی، اور یقیناً یہی لوگ زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ اسی بات کو اگر ہم لیں تو جو لوگ بھی نیکی کی کسی کام کی بنیاد اس وقت ڈالتے ہیں جب اس چیز کے کامیاب ہونے کی سرے سے کوئی علامت نہیں ہوتی، کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہوتی، اس وقت کوئی کام شروع کر دیا جائے تو وہ لوگ سابقون الاولون ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ جب وہ کام کامیابی کی طرف چڑھ جائے تو اس وقت جو لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی اجر پاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے سابقون الاولون جیسا اجر نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 75، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور جو لوگ ہجرت نبوی کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، یعنی مدینہ میں آ گئے، وہ بھی تم میں شامل ہیں، مگر اللہ کے نوشتے میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ مواخات کی بنا پر احکام وراثت کا منسوخ نہیں یعنی احکام وراثت منسوخ نہیں ہوتے، اس لیے جملے کی روح سے جیسے کہ سورہ نساء کی آیت 33 کی روح سے وراثت کے اصل حقدار قریبی رشتہ دار ہی قرار پائے، اور مہاجرین اور انصار مواخات کی بنا پر ایک دوسرے کے وارث بن جاتے تھے، وہ حکم منسوخ ہوا اس لیے کہ مہاجرین کی معاشی حالت اب بہتر ہو چکی تھی۔ البتہ ایسے بھائیوں کے لیے وصیت، حسن سلوک، مروت اور دینی بھائی چارے کی ہدایات بدستور برقرار ہیں، اور وراثت کے احکام میں یہ تبدیلی اس لیے ہوئی کہ اللہ مسلمانوں کے حالات سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو آخری آیت میں ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے کہ وراثت کے اصل حقدار خونی رشتے ہی ہوں گے، جیسے کہ ہم آیت میراث میں پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، لیکن جو ہمارے دینی رشتے ہیں ان کے لیے ہم کوئی بھی وصیت کر سکتے ہیں، ان کی مالی معاونت کر سکتے ہیں، اور مورلی تو ظاہرہ کرتے ہی ہیں، یعنی جو دین کے رشتے ہوتے ہیں وہ تو خون کے رشتوں سے بھی اس لحاظ سے آگے ہوتے ہیں کہ دین کے رشتے آپ کو ہمیشہ نیکی کی طرف ہی پکڑ کے رکھتے ہیں اور ہمیشہ آپ کو سپورٹ کریں گے، جبکہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ آپ ان کے ساتھ جتنی بھی صلہ رحمی کریں وہ آپ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب تو ایسے نہیں ہوتے لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس کے باوجود ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات میں پورے طریقے سے انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کہ کافی حد تک مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اس معاملے میں۔ تو آج کی تفسیر یہیں تک ہے، اور ہماری سورہ الانفال کمپلیٹ ہو چکی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم سورہ الانفال کو مکمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے تمام احکامات پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بات میں نے آج کی ان آیات میں سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ بعد میں اسلام لانے والے، ہجرت کرنے والے، جہاد میں شامل ہونے والے جو ہیں وہ سابقون الاولون جو ہیں ان کا یعنی ان دونوں کا آپس میں فرق جو ہے وہ میں نے یہ سیکھا کہ جو سابقون الاولون ہوتے ہیں کسی بھی کام میں وہ اپنے درجات اللہ کے ہاں بلند پا لیتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کے درجات وہ نہیں ہو سکتے۔ تو سیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہر نیکی کے کام میں پہل کرنی چاہیے تاکہ ہم بلند درجات کو پا سکیں، اور پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا اور وہ یہی تھا کہ ایک ہوتے ہیں عام مسلمان جو فرض کے درجے پر جیتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں جو قربانی کی سطح پر جیتے ہیں۔ تو قربانی کی سطح پر جینے والے مومن وہ ہوتے ہیں جو ہر جگہ پر قربانی کرنا چاہتے ہیں، سابقون الاولون بنتے ہیں، نیکی کی طرح ڈالتے ہیں، پائنیئرز میں سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر اچھے کام کی بنیاد ڈالنے والوں میں شامل فرمائے۔
اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، اللہم وفقنا لما تحب و ترضى، اللہم ثبت بکلمہ لا الہ الا اللہ عند الموت، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین الہی آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔